بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 337، سورۃ النمل، آیت نمبر 20۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ پہلے گزرا، جس میں حضرت ایک سفر پر تھے اور وادی جو چمٹیوں کی ایک وادی تھی وہاں سے گزر ہوا، اور اس کا تذکرہ ماقبل درس میں ہوا۔ تفسیر امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس مقام پر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء معصوم ہے، اور صفحہ نمبر 187 جلد نمبر 24 میں لکھا ہے وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَظِيمٌ عَلَى وُجُوبِ الْجَزْمِ بِعَصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ۔ وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَظِيمٌ، یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، عَلَى وُجُوبِ الْجَزْمِ، کہ یقین اور وجوب کرنا چاہیے بعصمت الانبیاء کہ انبیاء معصوم ہے، انبیاء کی عصمت اور عصمت کے اوپر یہ یقینی ہونا چاہیے۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اور تفتیش شروع کی، جائزہ لینا شروع کیا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا، پس کہا مالیہ، کیا ہوا مجھے، لا ارا کہ میں نہیں دیکھ رہا، الہدہد ہدہد کو، ام کان من الغائبین، یعنی مجھے نظر نہیں آ رہا یا کہ وہ ہے من الغائبین، غائب ہونے والوں میں سے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور بضرور اس کو سزا دوں گا، سزا سخت، یا میں اس کو ذبح کروں گا، یا لائے گا یہ میرے پاس واضح اور صاف حجت اور دلیل۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس وہ ہدہد ٹھہرا تھوڑی سی دیر، پس اس نے کہا کہ میں نے گھیرا ہے وہ کچھ کہ نہیں گھیرا تو نے اس چیز کو، اور میں لایا تیرے پاس ایک بہت بڑی خبر سبا شہر سے جو یقینی خبر ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک یہ واقعہ ہے کہ جس میں حضرت چونکہ مجاہد تھے اور مجاہدین کی ہر وقت دیکھ بھال اور نگرانی کر رہے تھے، اور حضرت کی لشکر کے اندر مختلف قسم کے لشکریں تھیں، پرندوں کی، جنات کی، انسانوں کی، اور پرندوں میں چھوٹے اور بڑے، اور ہدہد اور اس طرح۔ تو جس جگہ پر جو خاص جگہ مقرر کی تھی، کیونکہ حضرت کے جو جماعت تھی یا گروہ تھا، فوج تھی، اس میں انتہائی درجہ ڈسپلن تھی، تو اس کے مطابق وہ ہر وقت حاضری لیتے، جائزہ لیتے، معلومات رکھتے۔ تو ہدہد کے لیے جو جگہ مقرر کی تھی، اس جگہ پر جب ان کو دیکھا، معلومات کی، تو وہ نظر نہ آیا۔ تو اس کے بعد کہا کہ یہ غیر حاضر ہے، اور امیر کی اجازت کے بغیر اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر جو غیر حاضر ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ لہٰذا غائبین کو سزا دینا یہ من سنن الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تفقد کہتے ہیں معنی جائزہ لینا، تفتیش شروع کرنا، تلاش شروع کی سلیمان علیہ السلام نے الطَّيْرَ پرندوں کی، فقال، پس کہا مالیہ، کیا ہوا مجھے کہ لا ارى الهدهد، کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، ام کان من الغائبین، بلکہ یہ ہے من الغائبین، یعنی غائبین میں سے، یعنی وہ اپنی جگہ پر ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے، یا یہ کہ وہ غائب ہے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ وہ غائب تھا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اس کو سزا دوں گا، عذابًا شدیداً، سزا سخت دی جائے گی، اور او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کروں گا، یعنی بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اگر ذبح نہ کیا تو اس سے چھوٹی سزا جو ہے نا اس کو عذابًا شدیداً کہا، یعنی اس کے بال وغیرہ نکال دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے او لَيَأْتِيَنَّ، تیسری بات یہ ہے کہ یا وہ لائے میرے پاس بسلطان، معنی عذر، حجت، بہانہ، مبین، واضح، کوئی واضح اس کے پاس عذر ہے، بہانہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اوپر تفسیر قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 181 پر کہ فی ھذا رد علی من قال ان الانبیاء تعلم الغیب، اس آیت کے اوپر، اس آیت میں رد ہے اس بات کے اوپر، یہ فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین کی جو آیت ہے اس کے اوپر، کہ فیہ رد علی من قال، ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء تعلم الغیب۔ تفسیر قرطبی، تفسیر مدارک صفحہ نمبر 208 پر لکھتے ہیں کہ وفیہ دلیل بطلان قول رافضہ ان الامام لا يخفى علیہ شیء ولا یکون
فی زمان احد عالم منہ، کہ اس میں رد ہے روافظ کے اس قول کے اوپر کہ امام جو ہے وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور اس زمانے میں کوئی بھی اس سے بڑا عالم نہیں ہے اور وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ اس بات میں، اس آیت میں ان کے اوپر رد ہے۔ فمکثا، پس ٹھہرا وہ ہدہد، غیر بعید مانا تھوڑی سی دیر۔ حدیث میں آتا ہے مکثنا غیر بعید، تو غیر بعید کا معنی تھوڑا سا وقت ٹھہرنا۔ فقالا، تو ہدہد جیسے آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنا عذر پیش کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی طرف توجہ اور ترغیب دلائی جو وہ علم لے کر آیا تھا۔ احد تو میں نے گھیرا ہے، بما اس چیز کا علم، لم تحط کی نہیں گھیرا تو نہیں بھی اس چیز کو، یعنی میرے پاس وہ علم ہے، سلیمان علیہ السلام سے ہدہد نے کہا، جو علم تیرے پاس نہیں ہے۔ وجئتک، اور میں لایا ہوں تیرے پاس، من سبا، یعنی شہر سبا سے، بنبأ، ایک خبر، یقین جو کہ یقینی اور پکی ہے، اور یعنی اس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو توجہ دلائی۔ اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یعنی شہر سبا کا یا بلقیس کا جو بادشاہی اور مملکت کی، اس کا تفصیلی معلومات نہ تھی، اور اس وقت ان کو یہ معلومات ہدہد کے ذریعے معلوم ہوئی۔ اس لیے ہدہد نے مطلق علم کی نفی نہیں کی کہ بالکل آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، بلکہ بمالم تحط بھی، کہ آپ کا علم محیط نہیں ہے، مکمل معلومات آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ مکمل معلومات جو ہے وہ ہدہد لے کر آیا تھا۔ انی وجدت امراتن، یقیناً میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی سربراہ ہے، ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے، یعنی وہ حاکمہ ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس عورت کو دی گئی ہے ہر چیز، مانا ہر ضرورت کی چیز اس کے پاس موجود ہے، مانا فوج بھی ہے، مختلف قسم کے محکمہ ہیں، اور ہر ضروریات جو حکومت اور بادشاہوں کے چلانے کی جو ضروریات کی چیز ہوتی ہے وہ تمام تر چیزیں ان کے پاس موجود ہے۔ اور من کل شے سے مراد استغراق حقیقی نہیں ہے کہ ہر چیز مراد ہے، بلکہ اس سے مراد وہ حکومت کی اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ مراد ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ سبا کے لیے جس کا نام بلقیس ہے، اس کے لیے عرش عظیم، ایک بہت بڑا بادشاہ تخت ہے۔ عرش مانا تخت، عظیم بڑا ہے، اور بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش عظیم جو اللہ کا عرش ہے اس سے بھی بڑا ہے، بلکہ یہ نکرے کے ساتھ ہے۔ عرش عظیم باعتبار بادشاہوں کے جو تخت ہوتے ہیں، جو انس کے اعتبار سے یہ مجھے بڑا نظر آیا۔ اور بلکہ یہاں تفسیر طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرش عظیم اس کو جو کہا ہے وہ باعتبار قدر و قیمت کے کہا ہے، کہ اس میں بہت اعلیٰ قسم کی قدر و قیمت کے اعتبار سے جو اس میں پتھر یا قیمتی چیزیں یا اس میں جو خوبصورتی اور دکھائی لگائی گئی تھی وہ بہت ہی اعلیٰ اور شاندار تھی۔ وجدتہا، اور میں نے پایا اس بلقیس کو، اور وقوما، اس کی قوم کو، یسجدون، کہ یہ سجدہ کرتے للشمس، سورج کے سامنے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اس میں گویا کہ ہدہد ترغیب دے رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کی طرف، کہ یہ مشرک لوگ ہیں، ان سے جہاد کرنا چاہیے۔ وزین لهم الشیطان، اور خوبصورت کر کے دکھایا ہے ان کے لیے شیطان اعمالہم، ان کے برے اعمال، مانا وہ شرک اور کفر۔ فصدہم، پس روکا ہے ان لوگوں کو شیطان نے، عن السبیل، سیدھے راستے سے، توحید سے۔ فہم لا یہتدون، تو پس وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور ہدایت پر نہیں اس لیے کہ اللہ یسجدو، مانا اللہ یسجدو، اس لیے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، للہ الذی، اس ذات کے سامنے، یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کے اندر۔ الخبء مصدر بمانا المخبوء کے ہے، مانا چھپی ہوئی چیز، جو آسمان اور زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو وہ اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اللہ جانتا، ما تخفون، جس کو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، مانا عالم الغیب اللہ ہے۔ ہدہد نے بھی یہ دلیل پیش کی ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس لیے تلاش کی کہ وہ ہدہد زمین کے زیر زمین پانی معلومات کرتا تھا اور تلاش کرتا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت آئی تو وہ ہدہد غائب تھا، تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی تو بہت بڑی بادشاہی ہے، جس کے پاس جنات ہے، اور عفریت جو قوی تر جن ہے، اور جو مطلب یہ ہے کہ اتنے جلتی میں کہ آنکھ جھپک کے برابر بھی وہ تخت، ملک سبا کا تخت اور عرش لا سکتے ہیں، تو ان کے لیے پانی لانا یا پانی دور دراز سے پہنچانا کیا مشکل تھا، جس کی لشکر اتنی بڑی عظیم ہے اور اتنا تیز تخت ہے ان کے پاس۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی قدیم مفسر نے لکھا ہے اور اس کے پیچھے دیگر مفسرین نے اس کی اتباع کی اور بس لکھتے چلے آ رہے ہیں۔
ورنہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، اسرائیلی بات ہے۔ فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اللہ یسجدوا کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اس ذات کے سامنے الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض۔ حدود نے بھی اپنے تجربے کے مطابق ایسی دلیل پیش کی کہ اللہ وہی معبود ہے اور وہ خالق ہے اور وہ مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہدہد جو اپنی خوراک کھاتا ہے تو وہ درختوں کے چھال کے نیچے سے جو کیڑے ہوتے ہیں یا زمین کے نیچے جو کیڑے ہوتے ہیں تو وہ چھپے ہوئے کیڑوں کو نکال کر اس کی خوراک ہے۔ تو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ دلیل پیش کی کہ چھپی ہوئی چیزیں جو آسمان اور زمین میں کیڑے مکوڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ذات ہے لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ یہ صورت کا دعویٰ ہے۔ صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ صورت میں دعویٰ توحید کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے اور سلامتی دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ ورب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو العرش العظیم الف لام کے ساتھ یعنی معرفہ، یہ عرش عظیم صرف اللہ ہی کا عرش ہے اور اللہ اپنے عرش پر ہے کما یلیق بشانہ ہی، اس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔ یہاں تک یہ ہدہد کا کلام تھا، اور یا یہ کہ یہ آخری جو آیت ہے الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو اور ہدہد کا کلام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔